واقعی وہاں پر جو راوی وہاں پر موجود تھے ادھر وہ اس طرف سے تھے یا دوسری طرف سے تھے، کیونکہ بہت سارے لوگ بعد میں طائب بھی ہوئے جو اس وقت لشکر یزید میں شامل تھے، لیکن بعد میں جو ہے وہ انہوں نے جو ان کو حالات کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک خارجی مخصوص خارجی لوگ کے نظریات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ گویا کمنٹری لے کے کوئی بندہ وہاں کھڑا ہوا تھا اور وہ ساری کمنٹری لکھ رہا تھا اور یہ کر رہا تھا اور وہ کر رہا تھا۔ اس میں اکثر واقعات ایسے ہیں کہ جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، البتہ بعض روایات جو ہیں ان کے بارے میں علماء نے اس کی تردید بھی کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز فضائل میں جاتی ہے ہم اس کے معتقد ہیں اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ البتہ یہ جو اس طرح یہ جو ایک کمنٹری کے طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں گویا وہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں، یہ عام طور پہ شیعہ ذاکرین ہی کرتے ہیں، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ شیعہ یا شیعہ ذاکرین کی مخالفت میں جو ہے اب ہم ہر چیز کو مشکوک بنانے کی کوشش کریں۔ تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے، بغیر کسی دلیل کے جو ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب اتنے بڑے بڑے مورخین نے، اتنی بڑی بڑے سوانح نگار نے جب ان کو بیان کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہے تو انہوں نے بیان کیا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے یزید کے بارے میں کہ بھئی وہ جنتی کے بارے میں، تو بھئی بات یہ ہے کہ وہ جو بخاری شریف کی جو حدیث ہے اس میں تو حدیث میں تو یزید کا کہیں پر دور دور تک نام نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو جب اس کا نام ہی نہیں ہے، اس کا ذکر ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے ہم حضرت امام حسین جن کے فضائل میں بخاری مسلم اور صحیح روایات کی ایک بھرمار ہے، اتنی احادیث ہیں جن سے حضرت امام حسین کی شان اور آپ کا مقام پتہ چلتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان صحیح روایات میں جن میں قطعاً اور حقیقتاً امام حسین کا نام ہے ان کو فراموش کر کے ان کو نعوذ باللہ باغی اور غلط قرار دیا جائے اور یزید کو جنت کی سند دی جائے۔ وہ جو آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، تو اس میں آپ نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو کہ کیسر کے شہر کے اوپر حملہ کرے گا ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ جی، تو یہاں پر پہلی تو آپ اگر تاریخ کو بھی پڑھ لیں تو پہلے جو لشکر گیا تھا مدینہ کیسر پر تو اس میں یزید شامل ہی نہیں تھا، تو جب شامل ہی نہیں تھا تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یزید جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ایک غیب کی خبر ہے، اور وہ لوگ جو علم غیب نبی کے بارے میں مانتے ہی نہیں ہیں تو وہ کس طرح اس حدیث کو دلیل بنا سکتے ہیں؟ تمہارے نزدیک تو نعوذ باللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور یہ بات ہے غیب کی، اور آپ کہتے ہیں کہ نبی کو تو غیب ہے ہی نہیں، تو پہلے تو آپ اس عقیدے سے توبہ کریں کہ اور مانیں کہ واقعی نبی کے پاس علم غیب ہے اور نبی نے غیب کی خبر دی ہے، تو پہلے تو آپ اس عقیدے سے توبہ کریں، پھر ہم آپ کو سمجھائیں گے اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال علماء نے یوں بھی دی ہے کہ جیسے حج کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ ایسا ہے، حدیث میں بھی ہے من حج ولم یرفس ولم یفسق راجع کا یوم ولدتہ امہ، جو حج کرے صحیح طرح حج کرے فسق و فجور سے بچا رہے تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے نوزائیدہ بچہ، جسٹ لائک نیو بورن بیبی۔ تو جیسے نیا پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہے اس طرح حاجی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ لیکن اگر حج کرنے کے بعد اللہ نہ کرے کوئی بدبخت کوئی شخص جو ہے وہ قادیانی ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ ابھی بھی وہ جنتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو پہلا لشکر ہے، پہلی تو بات ہے یزید اس میں ہے ہی نہیں ہے، پھر اگر آپ گھسیٹ کر کہیں سے اس کو اس میں شامل بھی کر لیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کربلا پہلے ہوا یا بعد میں ہوا؟ یقیناً بعد میں ہوا، تو جو بعد میں اس کا عمل تھا، بعد میں جو کردار تھا، اس کی بنا پر اس کو ملامت کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو یزید کے وکیل صفائی بنتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سوچ لیں کہ وہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ حضور کے نواسے کو تو وہ باغی کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور یزید کو وہ جنتی کہتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ اس بات پر ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، وہ فاسق و فاجر تھا، وہ ظالم تھا، بدبخت تھا، اور اس نے اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ گستاخیاں کی، ظالمانہ رویہ اختیار کیا، لہٰذا جو ہے ہم اس کی تعریف میں کوئی کلمہ نہیں کہتے۔
اور امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت تو اس کو کافر 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 کہتے اور کھل کے کہتے. تو اس لیے ہم یزید کو اچھا نہیں سمجھتے، اور ایک مسلمان، کوئی بھی عام مسلمان بھی ہوگا، وہ کبھی بھی اس کو اچھا نہیں. اللہ جو ہے وہ وعدہ وفا نہیں کرتا. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بے وفا ہیں، اور اس سے مراد عرف عام میں وہی ہیں جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ دغا کیا، یا جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دغا کیا. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی بھی، جیسے آج کوئی مسلمان اگر کوفہ میں چلا جائے اور وہاں پہ رہے اور صحیح العقیدہ ہو، سنی ہو، تو آپ کہیں کہ چونکہ یہ اب کوفہ میں چلا گیا تو لہٰذا یہ بھی غلط ہو گیا. تو یہ پرسیپشن جو ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ بات نہیں ہے. ایک شخص ہو سکتا ہے کہ نجد میں آج جا کے رہے لیکن وہ صحیح العقیدہ ہو، صحیح سنی مسلمان ہو، تو صرف علاقے میں رہنے کی وجہ سے آدمی برا نہیں ہو سکتا. تو یہ جو عام طور پہ کوفی کی بات کرتے ہیں، تو اس سے مراد ان بے وفا لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ جن بے وفاؤں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسمیں دے دے کر، وعدے کر کر کے، اور ان کی منت سماجت کر کے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد پھر انہی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اس سے وہ کوفی مراد ہے، عام کوفی اس میں شامل نہیں ہے. جو صحیح العقیدہ ہو یا جو مسلمان ہو اور جو اہل بیت کا محب ہو، وہ اس میں شامل نہیں ہے. میرا خیال ہوا تھا یزید، اور یزید نے کیا تھا تو اپنی ہمدردی جتانے کے لیے، اور کبھی بھی اہل بیت نے ماتم نہیں کیا. یہ بات بالکل غلط ہے. آپ دیکھ لیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر